قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہوا دنیا میں. اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا، اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا. کہے ہاں بھائی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے، تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں. وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ مجھے خوشی دے دے، اے اللہ میری حفاظت فرما. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے گھر والوں کو خوشی دے، اے اللہ میرے گھر والوں کو لمبی عمر دے، زندگی دے. پھر ہم پوری امت کے لیے کرتے ہیں. ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں نا اس مسئلے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کریں کہ نہیں میں برباد نہیں ہوں، میرے پاس چانس ہے، اللہ مجھے چانس دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا خیال رکھے گا. یہ بہت سے پازیٹیو تھاٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بیسک سی ٹیکنیک ہے ٹو اوائڈ نیگیٹیوٹی. تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں، چلتے پھرتے نوجوان ہو، 6 فٹ تمہارا قد ہے، تو یہ کن مسئلوں میں جو ہے وہ تم دب کر بیٹھ گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور اس تمہارا لکھا ہوگا. مطلب اپنے آپ پہ رحم کرو. جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے، امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے. ٹھیک ہے، اسے سکون چاہیے، اسے تسلی چاہیے، اسے کوئی شیورٹی چاہیے، کوئی ایشورنس چاہیے. جیسے آپ بہت سیڈ ہیں، آپ بہت ڈپریس ہیں، میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں، مسٹر بین دکھا دوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں، میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی. میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہوا دنیا میں. اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا، اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا. کہے ہاں بھائی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے، تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں. وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. غم کو بھول جائے گا. میں جی نوجوانوں کو حدیث سناؤں، وہ میرے پاس پریشان آئے ہیں کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے، ہم حرام سے کیسے بچیں. میں انہیں حوریں گنواؤں، ٹھیک ہے، حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں، تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی. اوکے، تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے. تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ، ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ میں زور دیتا ہے. ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے، کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے. اس پہ بھی ریسرچز ہیں. آپ نے چاکلیٹ کھائی موڈ بوسٹ ہوگا، دیٹ از شارٹ لیونگ. آپ نے مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہوگا، شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کوئی گانا سنا ایڈرینلین رش ہوگا، شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی، ہیپینس ملی، شارٹ لیونگ ہے. بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے گا. لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی، موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا، امید ہے قائم رہے گا. اور بار بار لے کنٹینٹمنٹ. اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا. نماز 5 بار چانس ہے. سجدہ کریں، ریلیکس ہو، سب کچھ کہہ دیں اللہ کو، دعا کریں، ٹھیک ہے، کنٹینٹ فیل کریں. تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اور ایک اور چیز، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. یہ کیا ہے؟ بدھسٹ پرانی میڈیٹیشن ہے، اینشینٹ میڈیٹیشن، جو آج سائیکالوجسٹ کرائیں گے آپ کو. بہت مشہور ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن، بہت مشہور ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا ایسا کرو، آنکھیں بند کرو، گہرے سانس لو، جیسے ہم اتحیہ میں بیٹھتے ہیں نا آپ کو ویسے بٹھا دے گا، اتحیہ کی طرح، یعنی جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاؤ اور فیل کرو انرجی، بریتھنگ ان بریتھنگ آؤٹ. اس کے بعد کہے گا ٹوٹلی جب تمہارا مائنڈ ریلیکس ہو جائے تو ریپیٹ آفٹر می. آپ یہ یوٹیوب پہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کے فریزز جو ہے نا، وہ پوری یہ ایکسرسائز پڑی ہے یوٹیوب پہ کہ کلوز یور آئیز، وہ پیچھے بول رہا ہے، بہت اچھی آواز میں بول رہا ہے سائیکالوجسٹ. پھر وہ آپ کو کہے گا ناؤ ریپیٹ آفٹر می. تو وہ کیا ریپیٹ کرائے گا؟ May I be filled with loving kindness. پھر وہ کہے گا ریپیٹ آفٹر می. May I be safe from inner and outer dangers. پھر وہ کہے گا May I be well in body and mind. May I be at ease and happy. اس کے بعد وہ کہے گا چلو اب دوسروں کے لیے کہتے ہیں. May you be filled with loving kindness. May you be happy. May you feel safe. اس کے بعد وہ کہے گا پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں. May everyone feel happy. May everyone feel safe.
may everyone feel good. अब पहली बात, और इस पे बाकायदा तजर्बे हुए हैं कि पीपल फील गुड आफ्टर इट. वेगल टोन एक चीज़ होती है, हार्ट टू माइंड, हार्ट टू ब्रेन जो कनेक्शन है, वेगल नर्व उसे कहते हैं, उसकी एक टोन होती है ख़ास. वो टोन से मुराद है कि आप स्ट्रेस आपका कम होता है, आपकी पल्स रेट नॉर्मल होती है जल्दी, ठीक है, इसको वेगल टोन कहते हैं. उन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से देखा कि वेगल टोन उनकी बहुत जल्दी ठीक हुई, जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं. नेचुरल है, आप पॉजिटिव जुमले अपने आप को कहेंगे, फिर अगले को कहेंगे, किसी लव वन को, फिर पूरी दुनिया के बारे में ये अल्फाज कहेंगे, यू विल फील गुड. हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुझे खुशी दे दे, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा. उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह मेरे घर वालों को खुशी दे, अल्लाह मेरे घर वालों को लंबी उम्र दे, जिंदगी दे. फिर हम पूरी उम्मत के लिए करते हैं. देखिए, एक तजर्बा आप करके देख लें, जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा. हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी को बेऔलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बेऔलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बेऔलाद है, औलाद दे. अल्लाह फलाना बंदा है वो बेऔलाद है, उससे औलाद दे. अल्लाह इसको औलाद दे. पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह के. आप देखिए आपकी दुआ कैसे कबूल होती. आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन खत्म कर दे. आपकी औलाद आपको तंग कर रही, अल्लाह से कहें अल्लाह जितने माँ बाप अपनी औलाद के हाथों परेशान है, सबको सबकी परेशानी दूर फरमा, सबको रिलीफ दे. आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी. क्यों, क्या वजह है? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने पर आपके ऊपर कर लेंगे. जहां फरिश्ता आता है वहां पॉजिटिव एनर्जी है, जहां शैतान है वहां नेगेटिव एनर्जी, जहां फरिश्ता है वहां पॉजिटिव एनर्जी है. बेसिक बात है. फरिश्ते जब आ जाएंगे इर्द गिर्द तो पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव, आपको एक सेरेनिटी सी फील होने लगेगी. तो मुस्लिम तो नेक्स्ट लेवल जो है वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करता है. हम कितने लकी हैं, एक तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दूसरा दूसरों के लिए भी कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. इसीलिए हजरत इब्राहिम के आप दुआएं चेक करें, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, औलाद की भी दुआ है, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब. सबको माफ फरमा. हम डेली करते हैं नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन. ये सबके लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सलाम है, स्वालिहीन को सलाम है, मोमिनीन को सलाम है, इबाद को सलाम है. तो आप तो डेली लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन नमाज का तर्जमा ही नहीं आता, तो वो पॉजिटिविटी फील ही नहीं होती कि हम तो सबके लिए दुआएं कर रहे हैं. ठीक है, अपने लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं. और आखिरी चीज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे, ओसीडी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. आखिरी चीज मैं आपको सिखा देता हूं सीबीटी की कुछ अप्रोचेस. ठीक है, कि आपने कैसे, देखें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक टेक्निक होती है कि अगर एक बंदे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसको डूम्ड फीलिंग आती है और वो बहुत नेगेटिव रहता है वो इंसान, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक्स है अमंगस्ट मैनी अदर. आपको बता देता हूं जो वो खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. वो क्या है, उसके 4 स्टेप हैं. पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑटोमेटिक थॉट. ये ऑटोमेटिक थॉट है जो आ रहा है बस माइंड में, आप बैठे हुए आ रहा है. मिसाल के तौर पे आई एम डूम्ड, आई एम डूम्ड, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गई, आई एम डूम्ड, आई एम वर्थलेस, आई एम एब्सोल्युटली वर्थलेस. अब ये आई जा रहा है, आई जा रहा है, क्या करें? लिख लें आई एम डूम्ड, लिख लिया एक स्टूडेंट ने, या लिख लें आई एम वर्थलेस. ओके, लिख दिया. नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इन इट. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को. आप खुद आइडेंटिफाई करें कि ये एक अनहेल्दी थॉट पैटर्न है. कैसे? कि देखिए इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये क्यों मुझे आ रहा है. तीसरा, ये लिखने का फायदा ये है कि जब आप उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर लेंगे तो आप माइंड को ये मैसेज भेज देंगे कि भाई ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, इसको ठीक करना है. ठीक है. तीसरा, डिस्प्यूट करें उसको, चैलेंज करें उसको. ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, कई बार मैं भी लगाता हूं, कई लोगों को लगवाई तो वो ठीक हो गए.
ڈسپیوٹ کریں. ڈسپیوٹ کیا ہے اس کو چیلنج کریں. لکھیں کہ دلیل کیا ہے میں برباد ہوں. نمبر 1 کیا مجھے 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا؟ بربادی تو یہی ہے نا کہ بھوکا مر جائے بندہ. نمبر 2 کیا میں سڑک پہ آ گیا ہوں؟ نمبر 3 کیا میرے پیچھے کوئی دشمن پڑا ہوا ہے جو میں برباد ہو رہا ہوں؟ نمبر 4 کیا میں مرنے لگی ہوں اور جہنم میں جانے لگا ہوں جو میں برباد ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لکھتے جائیں اور اس کے بعد ریپلیس کریں اس تھاٹ کو کہ نہیں میں برباد نہیں ہوں, میرے پاس چانس ہے, اللہ مجھے چانس دے گا, اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ مجھے بچا لے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے میرا خیال رکھے گا. یہ بہت سے پازیٹیو تھاٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بیسک سی ٹیکنیک ہے ٹو اوائڈ نیگیٹیوٹی. اور بھی بہت ہے, وہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا, لیکن یہ بیسک ٹیکنیک آپ اپلائی کریں. آئی ایم ورتھ لیس لکھیں, آئی ایم ورتھ لیس, اور نیچے اس کو کوگنیٹو ڈسٹورشن اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن کیا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ورتھ لیس کے پیچھے جو فالٹ ہے وہ فالٹ یہ ہے کہ ڈیٹا مسنگ ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے. دوسرا اس میں فالٹ ہے اوور تھنکنگ, آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, آپ بلا وجہ یہ سوچ رہے ہیں آئی ایم ورتھ لیس, آئی ایم ورتھ لیس. تیسرا اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا پالا پڑ گیا ہے جو بندہ آپ کو بہت زیادہ فالٹس بتاتا ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ نے ہائی لائٹ کر لی. پھر آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں گے, خود ڈسپیوٹ کریں گے, لکھیں گے. دیکھیں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں پھر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا کاؤنسلنگ کا طریقہ بڑا یونیک ہے. تو ان کے پاس ایک ینگسٹر آیا, کہتا میں برباد ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میری جاب نہیں ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, ان امپلائڈ ہوں, بہت عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. تو ان کا ایک یونیک طریقہ, اٹ ورکڈ, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ ورک کرے گا, بٹ اٹ ورکڈ آن ہم. انہوں نے کہا اچھا کھڑے ہو نا ذرا. وہ بڑا حیران ہوا, یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اچھا ذرا گھوم کر دکھانا. اب وہ پریشان, بھئی یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہوں, گھوم. کہتا اچھا ٹھیک ہے, اس نے گھوم کر دکھایا. کہتے ہاں ٹھیک ہے. پھر کہتے اچھا ذرا انگلیاں دکھانا. اس نے انگلیاں دکھائی, کہتے 5 ہی ہیں. کہتا ہاں 5 ہی ہیں. کہتے اچھا ذرا چل کر دکھانا. تو اس نے چل کر دکھایا. کہتے اچھا ناک کا صحیح کام کر رہی ہے, سونگھتے ہو اس سے؟ کہتے ہاں سونگھتا ہوں. ٹیسٹ بڈس ٹھیک ہیں, کھاتے پیتے ہو, انجوائے کرتے ہو؟ ہاں جی کھاتا پیتا ہوں. کہتے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں, چلتے پھرتے نوجوان ہو, 6 فٹ تمہارا قد ہے, تو یہ کن مسئلوں میں جو ہے وہ تم دب کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رزق تمہارا لکھا ہوگا. مطلب اپنے آپ پہ رحم کرو. تو اٹ ورکڈ, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ کرے گی, بٹ آن ہم اٹ ورکڈ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے چیلنج کیا, ڈسپیوٹ کیا اس کی باتوں کو, اور اس کو پروف دیا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں, کس چیز کی تمہیں ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو ویسے ایک چیز بتائی. انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے, آپ کو مزید سمجھ آئے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.